اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حل ہے، اور حل کس بات کا ہے؟ ایک بہن کا خوبصورت واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت پریشان تھیں اور ایک ان کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے وہ اٹکا ہوا تھا، اور وہ کام ان کے لیے بہت بڑا کام تھا، مگر اگر میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں اس کام کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو اتنا بڑا نہ لگے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں پڑھاتی ہوں کچھ بچوں کو، اور وہ میرا ایک روزگار ہے، تو جو روزگار ہے میرا، اس میں کچھ اس طرح کا کام ہو گیا کہ ان بچوں کی کچھ کتابیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور نہ مجھے ان کے جوابات مل رہے تھے، اور اب مجھے یہی ڈر تھا کہ میری جاب نہ چلی جائے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میرے حالات اتنے نہیں تھے کہ میں اس جاب کو کھونا سروائیو کر سکتی، یعنی اسے کھونا برداشت کر سکتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اسی کشمکش میں بہت پریشان تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں، لیکن وہ کہہ رہی ان ایک دو دنوں میں ان سے 1000 دفعہ مکمل نہیں ہو رہا تھا درود ابراہیمی، کبھی 300 کبھی 600 اس طریقے سے، اور وہ درود ابراہیمی کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھتی بھی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک سیپریٹ رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں کافی دیر ہو گئی تھی ان کو درود پاک لکھے ہوئے، اور کبھی وہ 1 دفعہ لکھ لیتی، کبھی 2 دفعہ، کبھی 3 دفعہ۔ ہوا کچھ یوں کہ ٹینشن کے عالم میں اسی بات کو سوچتے ہوئے کہ اگر مجھے ان کتابوں کے سوالاتوں کے جواب نہ ملے، اس کی کوئی گائیڈ بھی نہیں تھی ان کے پاس، ہوتا نا گائیڈز ہوتی ہیں، ہم لوگ اس سے سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں، وہ بہت پریشان تھی۔ تو وہ کہتی اسی کشمکش میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے اللہ سے رو کے دعا کی، اور اس کے بعد میرے سامنے ایک میری جو رجسٹر تھا جس پہ میں درود پاک لکھتی تھی وہ میرے سامنے آ گیا، اور میں نے بس ٹینشن میں جیسے بس مجھے لکھنے کا دل کر رہا، اور میں نے درود پاک لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے ٹینشن میں درود پاک لکھا، میرے مسئلے حل ہو گئے۔ وہ حل کچھ اس طرح ہوئے کہ مجھے فون آ گیا کہ فلاں بک سٹور پہ یہ بکس اتنے کی مل رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ چلو اب یہ بکس خرید لی جائیں، لیکن جب ان کا ٹوٹل بل کروایا تو وہ 16,000 کی کتابیں تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے ہی نہیں کہ میں لے سکتی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ جن بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کے پیرنٹس سے بات کرتی ہیں، تو انہوں نے ان کے پیرنٹس سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ پیسے دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب بک سٹور پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو جو 2 کتابیں ہیں ان میں سے کچھ میں نہیں خریدتی کہ زیادہ بل بن رہا ہے، حالانکہ ضرورت تو ان کی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں لیتی، لیکن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ بھی پوچھا ان لوگوں سے، تو انہوں نے کہا وہ بھی خرید لیں۔ اب نہ پیسے ان کو دینے پڑے، نہ ان کو کتابوں کا مسئلہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا حل کروا دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس اب یہی کیا کہ اب مجھے چھوٹی سے چھوٹی چاہے چھوٹے سے چھوٹے کام کی ٹینشن ہوتی، میں نے اس کتاب کو بالکل اپنے اس رجسٹر کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے جہاں پہ میں درود پاک لکھتی ہوں، اور بس چلتے پھرتے ادھر سے گزرتے ہوئے میں درود پاک جب بھی مجھے ٹینشن ہوتی تھی، تو وہ کہتی تھی پہلے جب مجھے ٹینشن ہوتی تھی میں کھانے زیادہ لگ جاتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں اب جب مجھے ٹینشن زیادہ ہوتی ہے تو میں وہاں جا کے درود پاک لکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور میری ٹینشن فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے زندگی میں کوئی بھی ٹینشن آتی ہے تو میں، اور لکھتی بھی کہتی میں اتنے زیادہ نہیں ہوں، 5 دفعہ لکھ لیا، کبھی تو 2-3 دفعہ لکھ لیا، کوئی کام آ گیا میں نکل گئی، اور کہتی ہے فوراً ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ٹینشن ختم کرنے کا ایک اور حل میں نے یہ بھی نکالا ہے کہ جب مجھے، کہہ رہی میں نے ہی نہیں نکالا بلکہ ہماری حدیث میں ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ نماز کی طرف رخ کرتے تھے، ویسے ہی وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے کوئی ٹینشن آتی ہے میں بھی نماز کی طرف رخ کرتی ہوں، جو نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے وہ ادا کر لیتی ہوں، اور اگر کبھی نماز کا وقت نہ ہو، جیسے کہ نوافل بھی کہتی ہیں ادا نہیں ہو پاتے، جیسے عصر میں نہیں ہم پڑھ پاتے نفل، اور تو وہ کہتی ہیں کہ میں پھر کیا کرتی ہوں کہ میں اس ٹائم فوراً سے لکھ لیتی ہوں درود پاک۔ تو وہ کہتی ہیں اتنا زیادہ اس سے مجھے فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، استغفار کو بھی وہ ریگولر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی تک ہوا ان کا نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرا استغفار بھی ریگولر ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے زندگی میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کو پریشانی ہے آپ لوگ بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ویسے تو درود پاک کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں، درود پاک جب تک دیکھیں انہوں نے اپنی ٹینشن کے لیے، اب وہ کہتی ہیں میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ میری ٹینشن میں نے دور کرنی ہے، لیکن وہ کہتی ہے جب مجھے ٹینشن ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو جا کے بتاؤں یا اس کو جا کے بتاؤں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور اس کے بعد کہتی ہیں میں فوراً بس پتہ ہی نہیں چلتا میں درود پاک لکھنا شروع کر دیتی ہوں چلتے پھرتے۔ اب وہ کہتی میں نے وہ کتاب بالکل اپنے سامنے، بالکل اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس رجسٹر کے اوپر میں ہر وقت درود پاک لکھتی رہتی ہوں جب مجھے وقت ملتا ہے، جب کوئی ٹینشن آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کہتی ہیں وہ درود پاک لکھتی رہتی ہیں۔ تو درود پاک کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، دنیا آخرت دونوں ہیں، اور جب تک دیکھیں ایک تو ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، دوسرا یہ جب تک وہاں پہ درود پاک لکھا گیا ہے تب تک وہ لکھا گیا ہے، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ بھی درود پاک لکھیں تو ایک تو لیوز وغیرہ یعنی کہ جو لوز شیٹس ہوتی ہے ان پہ نہیں لکھیں، آپ لوگ لکھیں ایک اسپیشل کاپی لے لیں، 30 روپے کی کاپی لے لیں، اب تو سستے پیپر والی کاپی لے رہے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک ایکسپینسو
ایکسپینسو کاپی لیں, دستوں کو اسٹیپل کروا کے کاپی بنا سکتے ہیں آپ, جو کھلے دستے لوز شیٹس ہوتی ہیں ان کو, لیکن لوز پیپر پہ ایسے ہی مت لکھیں, ایک پوری کاپی نما شیپ ہو کیونکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے, بید بھی نہ ہو. دوسرا یہ کہ کسی پینسل سے مت لکھیں, ایک خاص پین سے لکھیں, بال پین سے لکھیں, یا پھر آپ انک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن انک پین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی گرا یا کبھی موئسچر میں وہ پڑی تو وہ دھل جائے گی, اس لیے بہتر ہے کہ آپ بال پین کا استعمال کر لیں, جو ہم بال پوائنٹ یوز کرتے ہیں وہ استعمال کر لیں. تو اس سے آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں, وہ جب تک لکھا ہوگا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے علاوہ جیسے ان بہن نے اپنا واقعہ بیان کیا, تو آپ کے لیے اب آپ کے اوپر ہے آپ کون سا درود پاک لکھنا چاہتے ہیں. اعراب کے ساتھ لکھیں, بہت اچھی بات ہے, اس ایک ایک زیر زبر کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. لیکن دیکھیں ہم اعراب کیوں لگوانے پڑے تھے, اسی لیے کیونکہ پہلے کے دور میں کیا تھا کہ جو لوگ جن کو عربی نہیں آتی تھی وہ جب عربی پڑھتے تھے تو وہ غلطی کر جاتے تھے لفظوں میں, تو اعراب کی تب ضرورت پڑی, ورنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط دیکھ لیں, ان پہ اعراب نہیں ہے, جہاں تک جتنے میں نے دیکھے ہیں ان پہ اعراب نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا, لیکن جتنے میں نے دیکھے ہیں خط, جیسے میں نے ایک دیکھا تھا اس کے اوپر اعراب نہیں تھا, تو ان کی تو سمجھ لیں کہ مدر لینگویج عربی تھی, ان کے لیے آسان تھا لکھنا, ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے ہم اس کا جب لفظ لکھتے ہیں الف زیر اس, تو ہم زیر اکثر نہیں ڈالتے, ہم الف سین بس لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس نہیں لکھتے, پیش نہیں ڈالتے, ہمیں پتہ ہے کہ جملے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کا کہاں یوز کرنا ہے یا اس کا کہاں پہ استعمال کرنا ہے. بالکل ویسے ہی جن کی عربی زبان ہے ان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن درود پاک لکھتے ہوئے اگر آپ اعراب لگائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. پر اگر آپ سے اعراب نہیں لگائے جا رہے, یعنی لگائے جا رہے سے مراد ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس لگائے تو خیر جائیں گے, یہ بات نہیں میں کہہ رہی, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غلطی ہو رہی ہے کبھی اعراب لگانے میں. اول تو درود پاک آپ 10 دفعہ بھی لکھیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا چھوٹا درود شریف, تو آپ کے اعراب کی غلطی نہیں آتی. تو اگر آپ اعراب کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر کبھی آپ تھوڑا لیزی فیل کر رہے ہیں تو چلیں آپ اعراب کے بغیر بھی لکھ لیں, لیکن بس اس میں پھر یہ احتیاط رہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھے تو وہ وہی پڑھنے والا ہو جس کو یا تو وہ درود پاک آتا ہو پڑھنا, یا پھر اگر کسی ایسے کو پڑھانا ہے آپ نے کہ ہم کسی کو لکھ کر بھیجیں تاکہ وہ بھی پڑھیں, تو پھر اعراب ضرور لگائیں تاکہ وہ جب پڑھیں تو اعراب تو درود پاک پڑھتے وہ اعراب کا یوز کریں اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو. جیسے کہ اگر کوئی انسان ہے اسے درود تفریجیہ نہیں پڑھنا آتا, اب اعراب کے بغیر لگا کے درود تفریجیہ لکھ دیں گے تو وہ ضرور ان کو پڑھنے میں غلطی ہوگی کیونکہ ان کی مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے. بالکل ویسے ہی ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک ٹیکنیک بتائی ہے آپ لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, تو جیسے ان بہن کو فائدہ ہوا آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. باقی یہ کہ محبت سے بھی ہمیں درود پاک لکھنا چاہیے. اس دنیا میں ہم ہمیشہ جب بھی درود پاک کی جرنی شروع کرتے ہیں تو ہم بس یہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن جب ہمارا ٹائم آہستہ آہستہ گزرتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری آٹومیٹکلی درود پاک پھر ہم اللہ کے لیے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ کا حکم جیسے سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود پاک بھیجیں اور درود و سلام بھیجیں, تو پھر وہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا کر درود پاک پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک آپ کو حاصل نہیں ہے, میرا آپ کا اس دنیا میں کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے, جیسے کہ حدیث میں یہ لکھ دی گئی ہے بات. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.